أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سورہ کہف مکی صورت ہے. اس صورت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہی ہے کہ بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ ہر جمعے سورہ کہف پڑھتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی شروع کی جو 10 آیتیں ہیں نا، کوئی آدمی اس کو یاد کر لے زبانی تھوڑی تھوڑی کر کے، تو فرمایا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. دنیا میں ابھی فتنے ہیں بہت سارے، پہلے بھی آئے ہیں، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، لیکن جو دجال کا فتنہ ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. تو اسی لیے وہ جو فتنہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا. تو جو آدمی 10 آیتیں یاد کر لے گا شروع کی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور بعض ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آخری 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ بھی محفوظ رہے گا. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ بہت فضیلت والی سورت ہے. اور جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے پاؤں سے لے کے آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی ہوگا. اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی جو صغیرہ گناہ ہے نا وہ مراد ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور جو ہوا اس کے اوپر شرمندہ ہو. تو صغیرہ گناہ جتنے ہیں مطلب وہ سب ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو وہ 8 دن تک یعنی پورا ہفتہ جو ہے وہ ہر فتنے سے معصوم رہے گا. اور اگر دجال بھی نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی کیا ہوگا، محفوظ رہے گا، معصوم رہے گا. تو بہرحال ہمارا معمول ہے ہم میں سے کسی کا بھی تو اسے استقامت دکھانی چاہیے کہ ہر جمعہ پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، اور اگر نہیں ہے کسی کا معمول تو ارادہ کر لیں کہ اب سے انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن اس کو جو ہے پڑھ لیا کریں. مغرب کے بعد سے دیکھیں جمعہ شروع ہو جاتا ہے نا، شب جمعہ جیسے جاتے ہیں بعض ساتھی وہیں پہ پڑھ لیا کریں. تو اس طریقے سے جمعرات یعنی غروب آفتاب کے بعد سے جمعے کا دن اسلامی لحاظ سے شروع ہو گیا، اور آئندہ جو عصر یعنی غروب آفتاب آئے گی یعنی کہ تو جمعے کے دن جو غروب آفتاب سے پہلے تک یعنی اس کو کسی وقت بھی پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی جو اس کی فضیلت ہے اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل ہوں گی. تو اس کا ہمیں معمول بنانا چاہیے. یہ تو اس کے کچھ فضائل تھے جو میں نے بتائے. اس سورت کا شان نزول بھی ہے. شان نزول کا مطلب میں نے شاید پہلے بتایا تھا
یعنی شان نزول کا مطلب کیا ہے؟ شان کا مطلب شان اور نزول کا مطلب نازل ہونا، یعنی اس کے نازل ہونے کی کیا شان ہے، کیا حالت ہے، یعنی کیوں نازل کیا گیا، اس کو آسان لفظوں میں یہ کہنا، یعنی وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ سورت جو ہے وہ نازل کی گئی. تو اس کا تھوڑا سا واقعہ ہے، تو اس واقعے کے وجہ سے یعنی اس کے جواب میں یعنی کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ نازل کی گئی. وہ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بہت زیادہ پھیلی یعنی کہ لوگوں میں، اور کافروں کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور تو جو کافر لوگ تھے وہ تو پریشان ہو گئے. تو جیسے کہ ہم سب کو علم ہے کہ وہ طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے نا، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو دو آدمی تھے، ایک کا نام تھا نضر بن حارث اور دوسرے کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، ان کو، ان دو شخص تھے، یہ بھی کافر ہی تھے، مطلب ان کو مدینہ طیبہ کے علماء جو تھے، یہودی علماء، ان کے پاس بھیجا. یہودی جو علماء تھے نا، ان کو جو سابقہ کتابیں تھیں یعنی تورات و انجیل، ان کا بڑا علم تھا. تو ان دو آدمیوں کو انہوں نے وہاں بھیجا، علماء یہود کے پاس مدینہ بھیجا، ان کو مکہ سے مدینہ بھیجا، اور ان سے کہا کہ ان سے جا کے پوچھو، یعنی جو یہودیوں کے جو علماء ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو جو یہودی علماء تھے نا، انہوں نے ان کو بتایا کہ تم ان سے 3 سوال کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم 3 سوال کرو. اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا نا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا، نہیں دے سکے، تو سمجھ لو کہ یہ کوئی بات بنانے والے ہیں، رسول نہیں ہیں. یہ یعنی جو یہودی علماء تھے، انہوں نے ان 2 شخصوں سے کہا کہ جن کو کافروں نے مکہ سے مدینہ بھیجا تھا. تو وہ 3 سوال کیا تھے؟ ایک تو ان سے یہ پوچھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ پوچھو کہ ان نوجوانوں کی کیا حالت تھی، یعنی کیا حال تھا ان نوجوانوں کا، ان کے بارے میں بتائیے، جو کسی قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ عجیب واقعہ ہے نا. یعنی اصحاب کہف کا جو واقعہ جو اس صورت میں آئے گا نا، تو تم لوگ نا ان سے وہ پوچھو کہ وہ واقعہ کیا تھا. ایک تو یہ سوال پوچھو ان سے. دوسرا ان سے یہ پوچھو کہ اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق اور مغرب اور ساری زمین کا سفر کیا ہے، اس کا کیا واقعہ ہے. یعنی ذوالقرنین اس کا اس صورت میں آئے گا نا، تو اس شخص کے بارے میں پوچھو کہ کیا جانتے ہیں. یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا ان سے روح کے متعلق پوچھو، روح کیا چیز ہے، روح. یہ 3 سوال تھے. یہ 3 سوال انہوں نے سنے، اور وہ دونوں شخص جو کافر تھے وہ مکہ واپس آئے اور اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ اب ہم جو ہے نا ایک فیصلہ کن چیز لے کر آ گئے. دیکھو 3 سوال اگر بتا دیے تو ہم نبی مانیں گے، اور اگر 3 سوالوں میں سے کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کو نبی نہیں مانیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے سوالات کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوالات سنے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا. یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انشاءاللہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. یہ لوگ واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرما رہے ہیں کہ وحی آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات مجھے معلوم ہو جائیں. ایک دن گزر گیا، یعنی وعدہ تھا نا کہ اگلے دن تک کی بات ہوئی تھی نا کہ کل جواب دوں گا، لیکن وحی نہیں آئی. 15 دن گزر گئے، نہ جبرائیل امین آئے، نہ کوئی اور وحی نازل ہوئی. تو پھر جو مکہ کے قریش تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے غم ہوا، رنج ہوا.
15 دن جب گزر گئے نا تو پھر جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، اور اسی صورت کے اندر وحی کی تاخیر کا سبب بھی بتایا، جیسے آگے آیت آئے گی نا اس صورت میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اسے کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی آپ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کہہ دیا کریں، انشاءاللہ آپ کو کہنا چاہیے، یعنی آپ جب کسی آئندہ زمانے میں کام کرنے کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو اس واقعے میں آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ بھول گئے تھے، تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر ان دو باتوں کا تذکرہ تو آ گیا، یعنی ایک اصحاب کہف کا بھی آ گیا، اور جو ایک ذوالقرنین والا واقعہ ہے وہ بھی اس صورت میں آئے گا، اور تیسرا جو ان کا ایک سوال تھا روح سے متعلق، تو روح سے متعلق جو سوال ہے نا اس کا جو جواب ہے وہ پچھلی صورت تھی سورہ بنی اسرائیل، وہاں پہ آیا ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوگا نا ذہن میں کہ اس کو سورہ کہف میں کیوں نہیں ذکر کیا گیا، یعنی دو سوالوں کے جوابات تو آ گئے تھے، اور یہ جو تیسرے سوال کا جواب ہے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ کیا آخر میں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ روح سے متعلق جو جواب تھا نا وہ مجمل تھا، وہاں جب آپ آیتیں پڑھیں گے نا، وہاں جب ہم تشریح میں جائیں گے تو وہاں پر صرف اتنا بتایا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ، تو آپ کہہ دیجئے الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو روح کے جو سوال تھا اس کا جواب اجمالی تھا، یعنی وہ حکمت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو مجمل ہی جواب دیا جائے، تو اس لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ کر کے بیان کیا گیا، اور یہاں تھوڑی تفصیل تھی، اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، ذوالقرنین کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور یہی وجہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد سورہ کہف آ گئی ہے، کیونکہ یہ 3 سوال تھے، 2 سوالوں کا جواب اس صورت میں آ گیا اور ایک سوال کا جواب پچھلی صورت میں آ گیا، تو دونوں صورتوں کو اکٹھے ذکر کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک شان نزول تھا اس کا، یہ سورہ کہف کے نزول کا یہ وجہ ہوئی، اور یہ صورت پوری نازل ہوئی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، قرآن کا ذکر ہے اس کے اندر، مومنوں کے لیے بشارت کا تذکرہ ہے، اور جو جہنمی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے لیے سخت عذاب کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی اس کے اندر کچھ آیتوں میں آگے جا کر آیت نمبر 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے نا تو آپ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اس میں یہ بیان کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی گئی شروع میں، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ قصہ اصحاب کہف کا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد کا میں نے بتایا تھا پہلے بھی شاید کہ تمام تعریفیں، ویسے تو حمد کا مطلب تعریف ہوتا ہے، لیکن الحمد کا ترجمہ کیا جا رہا ہے تمام تعریفیں، یہ جو تمام جو کیا جا رہا ہے یہ الف لام کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کہ الف لام آتا ہے عربی لفظ میں، اس کی مختلف وجہ ہوتی ہیں، تو یہاں جو آ رہا ہے یہ تمام کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، آسان لفظ میں آپ یہ سمجھ لیں، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی انزل، الذی جس نے، انزل نازل کیا، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، عبدہ اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو، ولم یجعل لہ عوجا، ولم لم نفی کے لیے ہوتا ہے نا، اور واو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یجعل بنانے کو کہتا ہے، اور اس نے نہیں بنایا، لہو یعنی اس میں، عوجا کوئی خامی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کجی،
عوج کے یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں، خامی، کجی، کوئی ٹیڑھ، یعنی اس میں کوئی خامی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. کتاب نازل کی اور اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یعنی لفظی بھی کوئی خامی نہیں ہے اس میں کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو، ایسا بھی نہیں ہے. اور معنوی بھی کوئی خامی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی حکم حکمت کے خلاف ہو، ایسا بھی نہیں ہے. جو بھی حکم دیے گئے اس کتاب کے اندر وہ سارے حکمت پر مبنی ہیں. تو ایوجہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے، نہ لفظی کوئی خامی ہے کہ فصاحت و بلاغت، عربی کی جو ایک فصاحت و بلاغت ہوتی ہے نا، ایک شان ہوتی ہے عربی زبان کی، ایسا بھی نہیں ہے کہ فصاحت و بلاغت سے خالی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس میں حکمت نہیں ہے اس کے حکم میں. تو کوئی خامی نہیں ہے اس کتاب میں. دوبارہ ترجمہ دیکھیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے انزل نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو، ولم اور نہیں، لم کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، یجعل لہو رکھی، لہو اس میں، عوجا کوئی کجی، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی بالکل جو ہے وہ صحیح ہے. جیسے میں نے اس کو آپ کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے اس کا بیان کر دیا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین، قیما، قیما کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدھی سیدھی. پیچھے بتایا تھا نا ایواجا، کمی نہیں ہے، پیچھے نفی کے ساتھ بتایا تھا کہ کمی نہیں ہے، مطلب تقریباً دونوں کا ایک ہی ہے، کوئی خامی نہیں ہے، مطلب سیدھی ہے. آگے قیما صراحتاً فرما دیا کہ وہ بالکل سیدھی سیدھی کتاب ہے، یعنی کہ قیما لینذر بأسا شدیدا، لینذر تاکہ ڈرائے، لینذر تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا، بأس کسے کہتے ہیں عربی میں؟ عذاب کو کہتا ہے، یعنی کہ شدید کسے کہتے ہیں؟ سخت کو کہتے ہیں. اچھا یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ قیم جو ہے نا، قیم کا مطلب میں نے کیا کیا؟ سیدھی سیدھی نا. قیم کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی محافظ اور نگران. یعنی کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ جس طرح اس قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے، اسی طرح یہ بندوں کی تمام مصلحتوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، تمام مسالے کی بھی حفاظت کرنے والا. قیم کا ایک مطلب محافظ اور نگران کے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے شاید سنا ہوگا، قیم بولا جاتا ہے، قیم ہوتا ہے نا ہمارے ہاں مدارس کے اندر ایک نگران ہوتا ہے، اسے قیم کہتے ہیں، نگران کو قیم. جیسے بڑا ہوتا ہے نگران، جسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کلاس ٹیچر وغیرہ کہہ دیا جائے، تو عربی میں کہتے ہیں قیم، نگران کو کہتے ہیں کہ جو نگران ہوتا ہے. مدارس دینیہ کے اندر یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، خصوصاً جو عربی مدارس ہے، کہ وہاں پہ کوئی قیم ہوتا ہے، ایک نگران ہوتا ہے، چند طلبہ کا پر کوئی ایک نگران ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قیم. تو قیم کا جو معنی ہے محافظ بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب کیا ہوگا قیم کا؟ یہ محافظ ہے، کیا مطلب؟ یعنی بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا دونوں مطلب کا؟ کہ قرآن خود بھی کامل و مکمل ہے اور خدا کی مخلوق کو بھی کامل و مکمل بنانے والا ہے. قرآن خود بھی کیا ہے؟ کامل و مکمل ہے، کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے نا، ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. اور قیم کیا ہے؟ نگران بھی ہے، مطلب مخلوق خدا کو بھی کامل و مکمل بنانے والا ہے. تو بہرحال قیم کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. لینذر تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا سخت عذاب سے، من لدنہ، من کا مطلب سے ہوتا ہے، اور لدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف سے، یعنی اس کی طرف سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اس سے ڈرائے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سنائے، المؤمنین مومنین کو، الذین یعملون الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، آسان ترجمہ ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنائے، ان لہم اجرا حسنا بے شک
انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، لہم ان کے لیے اجرن حسنا، اجر ہے حسنا بہترین، ان کے لیے بہترین اجر ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے، بہترین اجر ہے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ماں کسی نفی ہی ابدا، ماں کسی نہ ہم ٹھہریں گے، رہنے کو کہتے ہیں ماکس، مکس سے نکلا ہے، رہنے کو کہتے ہیں، رہیں گے فی ہی اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ان کے لیے جو بہترین اجر ہے نا مومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماکسین رہیں گے فی ہی اس میں، ابدا ہمیشہ، یعنی جنت میں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اچھا ایک تو بتایا تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے نا، پیچھے بتایا کہ اس قرآن کو نازل کیا تاکہ ایک تو سخت عذاب سے ڈرائے، وَيُنذِرَ اور تاکہ ڈرائے، يُنذِرَ اور تاکہ ڈرائے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، قَالُوا جنہوں نے کہا، اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا یعنی اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، ولدا بیٹے کو کہتے ہیں ولد، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، یعنی ان لوگوں کو بھی ڈرائے۔ دیکھیں پیچھے جو ہے نا عمومی ذکر تھا نا، عمومی کافروں کا کیا ہے؟ تذکرہ تھا کہ ان لوگوں کو ڈرائے، اور پھر آگے خاص ان لوگوں کا ذکر، ان کافروں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنائی، کیونکہ عرب کے جو عام تھے نا لوگ، مشرکین یہود و نصارہ، سب اس میں مبتلا تھے، اس گناہ میں۔ یہودیوں نے کس کو بیٹا بنایا؟ یعنی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، قرآن میں آتا ہے نا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیوں نے کس کو بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ اور مشرکین بھی کیا کہتے تھے؟ مشرکین بھی یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو یہ لوگ۔ تو اس گناہ کے اندر، اس عقیدے کے اندر عرب کے سارے ہی کافر مبتلا تھے، مشرکین بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، سبھی۔ تو عام کافروں سے الگ ان کو ذکر کیا گیا دوبارہ، پیچھے تو سارے کافر آ گئے تھے نا اس میں، تو تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے، یعنی کافروں کو۔ آگے جو یہ گناہ کر رہے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کافروں کا، ان کو بھی کیا ہے؟ ڈرائے۔ وَيُنذِرَ اور تاکہ ڈرائے، الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے قولوا کہا، اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے بنایا ہے ولدا بیٹا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو اس کا علم کچھ بھی نہیں ہے، ما لهم به، ما نفی کے لیے یہاں پہ نہیں ہے، لہم ان کے لیے، بھی اس کا، من علم کوئی علم، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے نا، کوئی دلیل تو ہوتی ہے، کوئی آدمی دعویٰ کرے، کوئی بات کرے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی علمی۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ نہ ان کے پاس ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ اور نہ ان کے آبا و اجداد، یعنی باپ دادوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ بس چلتا ہوا آ رہا ہے ایک سلسلہ کہ باپ دادا بھی یوں ہی کہتے تھے تو یہ بھی یوں ہی کہنے لگ گیا۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبورت، کبر، کبیر آپ نے سنا ہوگا، بولتے ہیں نا بڑے کو بولتے ہیں کبیر، تو یہ اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے، کبورت بڑے کو کہتے ہیں، یعنی کہ بڑی ہے، کلیمتن بات، کلیمہ کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں، بڑی بات ہے، تخرج، تخرج خرجا نکلنے کو کہتے ہیں نا، نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، افواہ فوہ کی جمع ہے، اور فو جو لفظ ہے نا یہ فم سے نکلا، فم منہ کو کہتے ہیں، یہ جمع استعمال ہو رہا، افواہہم ان کے منہوں سے، یعنی بہت سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہیں اور کوئی دلیل، کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ کبورت کلیمتن بہت بڑی بات ہے، تخرج نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا
ان نفی کے لیے، میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ان کے بعد اگر الا آ جائے، جیسے یہاں پہ الا آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آگے الا آ رہا ہے نا یقولون کے بعد، تو یہاں ان نفی کے معنی میں ہوگا، ورنہ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ اگر ہوتا ہے اس کا مطلب، لیکن یہاں پہ نہیں کے معنی میں کریں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے۔ ان یقولون، وہ نہیں کہتے ہیں، یقولون قول سے نکلا ہے، کہنے کو کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں الا مگر، کذبا جھوٹ، یعنی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے ہیں، بنائی ہوئی بات ہے، بس بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ما لہم بہ، نہیں ہے ان کو، بہ اس کا، من علم کوئی علم، ولا لآبائہم اور نہ ان کے باپ دادوں کو، کبرت کلمتن بڑی سنگین بات ہے، تخرج جو ان کے منہ سے، من افواہہم جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے الا مگر، کذبا جھوٹ، یعنی وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس آیت مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر تو کیا آپ افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا دیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، فَلَعَلَّ پس، فا کا مطلب ہم کریں گے پس، لعلک، لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید، کبھی شاید ترجمہ ہوتا ہے اور کبھی تاکہ ہوتا ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ کیا جائے گا شاید، پس شاید، اور کاف لکھا ہوا نا اس کے ساتھ، یعنی شاید آپ، شاید آپ، باخعن، باخعن یعنی عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا مہلک، یعنی ہلاک کرنے والے، کیا آپ ہلاک کر دیں گے نفس کا، اپنے آپ کو، نفس کا اپنے آپ کو، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، فلعلک پس شاید کہ آپ، علی آثار، فلعلک باخعن ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا اپنے آپ کو، علی آثارہم، آثار اسر سے نکلا ہے، پیچھے آنے کو کہتے ہیں، یہ آپ نے لفظ پڑھا ہوگا نا سورہ یاسین میں بھی آیا تھا آثارہم، تو وہاں ترجمہ کیا کیا تھا، نشان قدم کے پیچھے آنے کے، اس طرح، تو آثارہم یعنی ان کے پیچھے، یعنی کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، میں نے کہا تھا نا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر، آگے اگر نفی یعنی لا نہ الا نہ آ رہا ہو، اگر آگے الا نہ آ رہا ہو، یہاں الا نہیں آ رہا تو ان کا مطلب کیا ہوگا اگر، اگر لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث اس یعنی کہ قرآن پر، حدیث سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی کہ اس بات پر، یعنی قرآن کی اس بات پر مراد یہ ہے، اسفا افسوس کر کے، یعنی فلعلک بس کیا آپ، باخعن ہلاک کر دیں گے، نفس کا اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث اس بات پر، یعنی قرآن کی اس بات پر، اسفا افسوس کر کے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس آیت مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تھا کافروں کے کفر اور جو ان کا طرز عمل تھا تکلیف دہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ دیکھیں یہ دنیا تو لوگوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے اور خوبصورت بنائی گئی ہے دنیا، اب امتحان ہے کہ کون ایسا ہے کہ جو کہ اس کی خوبصورتی کے اندر اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کو بلا بیٹھے، اور کون ہے جو اسی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لے، تو یہ تو امتحان گاہ ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو امتحان میں کامیاب ہیں اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو کہ ناکام ہیں، تو اگر یہ لوگ کفر کر کے شرک کر کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے،
نہ آپ کو اس پہ اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا بیٹھیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بیٹھیں. تو تسلی ہے. انا جعلنا، انا مطلب بے شک، اور نہ آ گیا نا، یعنی بے شک ہم نے، جعلنا بنایا، بے شک ہم نے بنایا، ما جو، علی الارض زمین پر ہے، یعنی جو زمین پر ہے، زینتاً سجاوٹ، جو زمین پر ہے یعنی جتنی چیزیں ہیں زمین پر ہم نے انہیں سجاوٹ بنایا، لہا اس کے لیے، یعنی زمین کے لیے سجاوٹ کا ذریعہ بنایا. لنبلوہم کیوں بنایا؟ لنبلو تاکہ، نبلو ہم آزمائش کریں، ہم ان کی، ایہم کون، احسن عملا زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. یعنی جتنی چیزوں سے زمین بھری ہوئی ہے نا اور سجی ہوئی ہے اور زمین بڑی بارونق نظر آ رہی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم نے بنایا نا زینت اور رونق والی زمین کو، یہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے. جیسے میں نے اس کی تشریح کر دی، دوبارہ دیکھیں. انا جعلنا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا، ما جو، علی الارض زمین پر ہے، زینتاً زینت، لہا زمین کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی، ایہم کون، احسن عملا زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ بنانے والے ہیں، ما جو ہے، علیہا زمین پر، یعنی جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو بنانے والے ہیں، صعیداً جرزا. صعید کسے کہتے ہیں؟ سپاٹ، یعنی بالکل ایسا سپاٹ، یعنی کھلا میدان ہوتا ہے نا، جیسے کہ اس پہ کوئی چیز اگ نہ رہی ہو، بالکل صاف ستھرا سپاٹ. جرزا میدان، سپاٹ میدان کرنے والے ہیں. یعنی ابھی تو زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں نا، کہیں پودے اگے ہوئے ہیں، کہیں درخت ہیں، بالکل ایک جیسی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو بالکل ایسا بنا دیں گے. یعنی ابھی جو زمین سجی ہوئی ہے اور رونق نظر آ رہی نا، بارونق، ایک دن یہ سب فنا ہو جائیں گی. کوئی بھی عمارت نہیں ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پھول ہوگا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی کیا ہے درخت ہوگا. بالکل چٹیل میدان جسے بولا جائے نا، پوری زمین اس طرح ہو جائے گی. تو پھر معلوم ہوگا کہ دنیا کی جو خوبصورتی تھی یہ ناپائیدار تھی. یعنی دنیا جو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے یہ تو ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی ہے. تو اس وقت پتہ چلے گا. تو لہٰذا اگر کافروں کو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ان کی بدعملی کی وجہ سے انہیں بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ آپ کو ان کے انجام پر فکر مند ہونے کی ضرورت. آپ کا کام تو بس تبلیغ ہے، آپ پہنچاتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے، بس اسی میں اپنے آپ کو کیا ہے آپ مصروف رکھیے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا جو، علیہا اس پر ہے، صعیداً صعیداً سپاٹ، جرزا میدان، ایک سپاٹ میدان اس کو بنانے والے ہیں.